ملک شام کے اندر جنہیں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا، ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا. ہم درمیان میں کھڑے تھے، ہم موبائل میں رستہ دیکھ رہے تھے، یہاں سے بابو صغیر قبرستان کہاں جائیں گے، بلال کی قبر پہ رستہ کون سا جاتا ہے، حضرت بلال کی قبر پر، عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر رستہ کون سا جاتا ہے. اتنے میں ایک شامی عورت آئی، لگ نہیں رہی تھی لیکن اس کے خود و خال، اس کی ڈیل ڈال، اس کا چہرہ، اس کی شفاعت کیا جیسا لگ رہا تھا. مغربی اس نے روح ڈھال رکھا تھا، بالوں کی کٹنگ بتا رہی تھی، گلے میں پس بتا رہا تھا، اور میرے عزیزوں ٹائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اللہ اکبر، پجامہ بھی ٹائٹ پہنا ہوا تھا. اب کہاں تک اپنی نگاہ بچاتے، قریب آئی، پگڑی کا پلو اس نے یوں کر کے کھینچا، پگڑی اترنے کو ہو گئی. اس نے بدتمیزی نہیں کی، اس نے ادب و احترام سے پگڑی کھینچی، لبر کرتا تھا، اس نے احترام سے پگڑی کھینچی. دوسرا اس نے کام کیا کیا، یہ داڑھی کے قریب کر کے ہاتھ ڈالے. میری گھر والی پاس کھڑی تھی، بولنے لگی، میں نے کہا نہ منع نہ کر، وہاں کا مندوب کہنے لگا بولنا یہ عقیدت ہے. پتہ ہے اللہ، اور اس نے داڑھی پگڑی دیکھ کے کیا کیا، مسکرا کے ہمارے مندوب سے شامی عربی میں کہنے لگی، لگتا ہے یہ ملائکہ زمین کے اوپر آ گئے ہیں، فرشتے زمین کے اوپر آ گئے ہیں. اس نے کہا فرشتے کوئی نہیں. کہہ لگی ہاں ہاں، پھر میں پہچان گئی یہ بلال کی اولاد زمین کے اوپر آ گئی ہے. اس نے کہا یہ بلال کی اولاد کوئی نہیں، پاکستان سے مسلمان آئے ہیں، یہاں سامنے میں دعوت پر آئے ہیں، اور صحابہ کی قبروں کی زیارت کر کے جا رہے ہیں. اس نے کہا اللہ اکبر، تمہارے پاکستان میں یہ ہے چکور کتے کا دامن دے کے کہہ لگی تمہارے پاکستان میں یہ ہے. آپ یقین نہیں جانیں گے، اس عورت نے سامنے سجدہ کیا، پھر اٹھی. اس نے کہا جاؤ اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا یہ ہماری وراثت تھی، یہ ہماری ملکیت تھی، ہم نے قدر نہ کی، خدا نے ہمیں جوتوں میں رلا دیا، تم اس کی قدر کرنا، عزت ملے گی. محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں عزت ملے گی. یہ ایک اور ہوتی بھی ہمارے پاس سے چلی گئی. ایک خدا کی قسم، اب میرے عزیزو فلتق المنصور میں ٹھہرے ہوئے تھے، کھانا لڑکیاں سب کرتی تھی لیکن حجاب اور نقاب ان کے پاس تھا. اور میرے عزیزو انہوں نے ٹائٹ لباس پہنا ہوا تھا. اب اماں زینب کی خبر سے حاضری دے کے میرے عزیزو ہوٹل کے اندر آئے اور آ کر اس کو کہنے کی حیا حجہ، سویٹ ڈش پاکستانی، عربین، عراقی، شامی کون سکھائے گا. اللہ کی قسم مجھے بچی پر پیار آیا. میری بیٹی کی عمر کی تھی. میں نے کہا ادھر آ، تیرا نام کیا؟ کہ نہیں مجھے نام یاد ہے. کہتی میرا نام یاسمین ہے. میں نے کہا بیٹی جی ادھر آ جا. آئی. میں نے کہا میں تجھے کوئی ہدیہ دوں، وہ سمجھی پیسہ دے گا، بہت غربت ہے وہاں، داعش کے حملوں سے پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا، ختم ہو چکا. وہ کہنے لگی کیا ہدیہ دے گا. میں نے اپنی گھر والی سے کہا فرسٹ فلور کے اندر فلانی جگہ بیگ پڑا ہوا ہے، جلدی میں اسے کھول کے اس میں سے سندھی اجرک لے کے آ اور چادر لے کے. میں نے کہا یا یاسمین ادھر آ. ادھر آئی. میں نے کہا یہ تجھے میں حجاب دے رہا ہوں. جب یوں کر کے میں نے دوپٹہ اس کے اوپر کھول کے ڈالا، یقین جانو قصور والو، عبد الباسط بھائی روف عمر فاروق کی دعوت پر آیا. اس بچی نے میرا یوں کر کے ہاتھ پکڑا، اتنے بوسے لیے جس طرح بیٹی باپ کے ہاتھ میں بوسے لیتی ہے. اس کا ناک بھی، اس کا تھوک بھی میرے ہاتھ کو لگ رہا تھا. اللہ اکبر. پتہ ہے اس نے عربی زبان میں کیا کہا؟ ترجمان کہنے لگا پتہ ہے اس نے ہمارا کلیجہ چیر کے رکھ دیا. اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ تم فرشتے بن کے زمین پر آئے، جہاں ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں تم ہمارے سروں پر چادریں پہنانے کے لیے آ گئے ہو. وہ کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ. یہ خدا کی قسم. اس نے کہا میرے لیے دعا کرو میں پاکستان آ جاؤں. میں نے کہا یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا، گھر گھر کے اندر سید زادیوں کے دوپٹے اجڑے دیکھے گی، پردہ اب پردے پہ رو رہی ہے کہ کلمے کا انکار کر کے واپس نہ چلی جائے. پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت تماشا بنا ہوا ہے. یقین جانو 16 رکنی وہ فتح جب پگڑی ہاتھ میں اساس غیر لباس پہن کے نکلا کرتے تھے، اللہ کی قسم سکول کے بچے آ کر ہمارے کپڑوں کو چوما کرتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، حضرت شاہ ابو سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہوا. خدا کی قسم محلے کے بچے آ گئے اور ہمارے سیوں کر کے ہمارے گھٹنوں کو لپٹ گئے، ہماری ٹانگوں کو، ہمارے کپڑوں کو چومنے لگے. ایسے لگ رہا تھا یہ کسی کے بچے نہیں، ہماری ہی نسل ہوا کرتی ہے. پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے نبی کی غلامی کا، لیکن جہاں نبی کی غلامی ملتی ہے وہاں نبی کا غلام بننے کو تیاری کوئی نہیں ہے. ہر گھر کا ٹکڑا آپ کے میرے سامنے، ہر گھر کی میں پریشانی. حضور کی سیرت مجھے دکان پر نادائے مبارک کی صورت میں نظر آئی، حضور کی سیرت مجھے یہ نظر آئی، نبی علیہ السلام کی سیرت مجھے دلوں کی دیواروں پہ کمکموں میں نظر آئی. لیکن میں نے بیٹی میں نبی کی سیرت تلاش کی، اللہ اکبر، میں خالی ہاتھ لوٹا. میں نے بیٹے میں تلاش کی، میں خالی ہاتھ لوٹا. میں نے دکاندار میں تلاش کی، میں خالی ہاتھ لوٹا. میں نے ذمہ دار میں تلاش کی، سب کی بات نہیں، وہ خالی ہاتھ لوٹا. میں نے بزنس مین میں تلاش کی، میں خالی ہاتھ لوٹا. میں نے کہا چلو 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 دنیا کا حق نہیں، دینداروں کے گھر
گھر میں تو سیرت مل جائے گی. معذرت میں وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ کے آیا. اور میرے پیاروں بتاؤ تو صحیح یار کی نشانیاں سنبھال کے رکھتے ہو. آمنہ کے لال کی نشانی ہمارے پاس سے کہاں چلی گئی؟ ایسا چور جس نے ہمارے گھر میں آ کے ڈاکہ ڈالا بڑا سیاح نکلا, بڑا عقل مند نکلا. چور بھی عقل مند ہوا کرتے ہیں. ہم نے سیکورٹی گارڈ دروازے پہ کھڑے کر دیے, کیمرے ہم نے لگا دیے, ہاردار باڑے ہم نے چاروں طرف لگا دی, کانٹے دار سلاخیں زنجیریں ہم نے لگا دی. اللہ اکبر, لیٹ والی سلاخیں ہم نے لگا دی. اللہ اکبر, ان میں ہم نے کرنے بھی چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا میاں کس کی حفاظت کر رہے ہو؟ سونے چاندی کی, پیسے کی, مال و دولت کی, ادھر تو میں نے دیکھنا نہیں ہے. میں نے کہا پھر چوری کرے گا؟ کہاں آؤں گا, سب کے سامنے آؤں گا, دن کے اجالے میں آؤں گا, رات کے اندھیرے میں آؤں گا, موت میت میں آؤں گا, محفلوں میں آؤں گا, خوشی میں آؤں گا. میں نے کہا کیا لے کے جائے گا؟ کہتا تیرا زیور لے کے جاؤں گا, نہ تیرا سونا لے کے جاؤں گا, میں تیرے گھر کی غیرت لے کے جاؤں گا, میں تیری بیٹیوں کا دوپٹہ لے کے جاؤں گا, میں تیرے گھر سے اخلاق لے کے جاؤں گا, تیرے گھر سے دسترخوان سے برکت لے کے جاؤں گا, تیرے مصلے سے نمازوں کے سجدے لے کے جاؤں گا, تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت لے کے جاؤں گا. سنو حضور کے غیور مسلمانوں, اللہ تمہاری عمل میں برکت عطا فرمائے. بد نصیبی یہ نہیں کہ تیل مہنگا ہو گیا, بد نصیبی یہ نہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اے میرے نصیب پھوٹ گئے, پورا سال گزر گیا, میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے. بد نصیبی یہ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, میرے گھر کے اندر مردوں میں عورتوں میں کوئی مصلی بچھانے والا نظر نہیں آتا ہے. اور میرے بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آج نہیں تو کل توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر پچھتاوے کیا ہو جب کڑیاں چپ گئی کھیت. آج اس نے راہ دکھا دی, دینی مدارس کا قیام. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دینی مدارس ابھی میں اعلان کروں گا, مدرسہ زیر تعمیر ہے, یا اپنے بچے بھیجو, اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو. ہر ایک آدمی کا دھیان مہنگائی کی طرف جائے گا, ہر ایک آدمی کا دھیان پریشانی کی طرف جائے گا. اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے ملک میں دینی مدارس کا جال ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے علاقے میں, تمہارے ملک میں مساجد کا جال پھیلا ہوا. مولانا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جب حاضری دے کے آیا, مسلک احناف کے الحمدللہ اہل حق کا ترجمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے, باقی بھی امام ہمارے ہیں, لیکن فقہ ان کی فالو کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے, آپ کے مدرسے سے وہاں حاضری جامع امام ابو حنیفہ سے حاضری دے کے آئے. وہاں کے امام صاحب پیچھے روتے روتے آ گئے. کالے رنگ کی عبایا پہن رکھی تھی, سفید رنگ کی ٹوپی, چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, اور رو کے کہنے لگے عربی میں, ہمارے لیے مدرسے کے لیے دعا کرو, ہمارے مدرسے کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس وقت خدا کی قسم آپ کے 10 روپے کی حقیقت معلوم ہوئی, اس وقت ہمیں آپ کے 100 روپے کی قدر معلوم ہوئی, اس وقت آپ کے 500,000 کی قدر معلوم ہوئی. میں نے کہا یا اللہ, 10 روپے دینے والوں کو, 100 روپے دینے والوں کو, 50 روپے دینے والوں کو آباد رکھنا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ نے بھی وعدہ کر لیا, جب تک غریبوں کا ہاتھ لا الہ الا اللہ میں خرچ ہوتا رہے گا, رب کا نظام بھی باقی رہے گا, محمد کا لایا ہوا قرآن بھی باقی رہے گا.